سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ندی شمالی آئرلینڈ جو ہے وہاں پہ کچھ دنوں سے حالات بڑے خراب ہوئے غیر ملکیوں کے۔ لوگوں کے گھروں کو آگ لگائی گئی، ان کی گاڑیاں جلائی گئی، ان کے گھروں کی توڑ پھوڑ کی گئی، اور اس میں کئی ایسی فیملیز ہیں جو جان بچانے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے بھاگی۔ پولیس کوشش کرتی ہے کسی طرح حالات کے اوپر کنٹرول کیا جائے، ابھی تک مکمل کنٹرول نہیں ہو سکا۔ شمالی آئرلینڈ میں شہر ہے بیلفاسٹ، وہاں سے جو ہمارے پاس اطلاع ہے، اب دیکھیں ایک تو ہمارے مسائل یہ ہیں کہ ہم اپنے ملکوں میں آرام سے نہیں رہتے۔ اپنے ملکوں میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں، اگر آرام سے رہنا چاہتے تو وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے ایسے قوانین بن جاتے ہیں، ایسی ایسی سختیاں شروع ہو جاتی کہ روزگار کا سب سے بڑا مسئلہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور پھر ہم جناب دوسرے ممالک کا رخ کرتے ہیں، یورپ کا۔ ابھی جو آئرلینڈ میں ہوا کیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شمالی آئرلینڈ میں ہوا یہ کہ ایک سوڈان کا شہری تھا، پچھلے کوئی 3-4 سال سے وہاں پہ رہ رہا تھا، لیگل اس کے پاس پیپر تھے، اب پتہ نہیں سیاسی بنا منظور ہوئی تھی کس بیس پہ اس کو یہ سارا کچھ ملا تھا۔ اس نے وہاں کا ایک مقامی باشندہ تھا جس کی عمر کوئی 35-40 سال بتائی جا رہی ہے، اس کو اپنا جناب چاقو کے ذریعے زخمی کیا اور اس کی ویڈیو بن گئی۔ ہوتا یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم اکثر آپ کو بتاتے کہ کوئی بھی بندہ دیکھ لے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، اور فوری طور پہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ویڈیو جو ہوتی ہے اپلوڈ کر دی جاتی۔ کوئی بھی ویڈیو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا، کسی کو خیال بھی نہیں رہتا، مگر اگر وہاں کے مقامی لوگوں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوگی تو آپ کیسے روک سکتے؟ اور یہاں سے یہ کام خراب ہوا، اس سوڈانی کی غلطی کی وجہ سے پورے وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے اس علاقے میں ان کے لیے مصیبت بن گئی۔ اور وہاں جو ویڈیو ہمارے پاس پہنچی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ غیر ملکیوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ وہاں کی مقامی جو لوکل بسیں ہیں، شاید ان میں سے 1-2 بسوں کو بھی آگ لگائی گئی ہے۔ اور وہاں جو لوگ رہے تھے بڑے پرامن طریقے سے۔ اب سارے غیر ملکی تو نہیں برے ہوتے نا، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لوگ آتے ہیں یہاں پڑھنے کے لیے، محنت مزدوری کرنے کے لیے، سیاسی بنا والے بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ دوسرے۔ لیکن جب اس طرح کوئی آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے تو وہ پھر لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سوڈانی تھا، وہ دیکھتے جو بھی آ گیا قابو اس میں پھر تشدد کیا جاتا۔ اس میں ہمارے پاکستانی بھی متاثر ہوتے ہیں، دوسرے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں، عرب کنٹریوں سے آئے ہوئے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ خطرناک جو چیز وہاں پہ شروع ہوئی، اب لوگ وہاں سے بھاگ کے گھر پر چھوڑ دیے، وہاں پہ توڑ پھوڑ کی گئی، پولیس جو ابھی تک لگی ہوئی ہے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے انگلینڈ میں بھی ایسے حالات آپ کو ہم بتاتے رہتے۔ لندن وغیرہ میں تو چلو امن ہے تھوڑا سا، کیونکہ بڑی تعداد میں غیر ملکی بھی یہاں پہ رہتے ہیں، لیکن انگلینڈ کے کئی شہر ایسے ہیں جہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اور وہ یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا نقصان ہونے والا ہے، وہ بس جو ہاتھ میں ہے وہ پکڑ کے نکل پڑتے ہیں، توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، کھڑکیاں دروازے توڑ دیے، باہر کھڑی گاڑیاں توڑ دی، جو جس کے ہاتھ آ گیا، کوئی بندہ آ گیا قابو، اس کو زخمی کر دیا۔ اور یہ ہوتا ہے صرف یہ جس طرح میں آپ کو بتایا کہ کم عقلی کی وجہ سے کتنے بھی اختلافات آپ کے ہوں، آپ کسی دوسرے ملک میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ آپ چاقو چھری کے ساتھ وہاں کے مقامی لوگوں کے اوپر حملے کریں گے۔ اب ہمارے پاکستان کی مثال لے لیں، اگر پاکستانی لوگوں کے اوپر افغانستان کے لوگ وہاں پہ یہ حملے کرتے تھے یا کوئی ایسے واقعات ہوتے تو ہم کتنے ناراض ہوتے تھے، ہمیں کتنا غصہ آتا تھا کہ یہ لوگ ہمارے ملک میں آ کے ہمارے ساتھ ایسے کر رہے ہیں۔ یہ صرف آئرلینڈ کی بات نہیں، شمالی آئرلینڈ کی بات نہیں، یہ پورے یورپ میں یہ حالات ہیں۔ یورپ پورے میں کہیں پہ بھی کوئی غیر ملکی غلط کام کرتے وہ سختی سب کے لیے آ جاتی ہے۔ ہمارے یہاں پہ جو افغانستان کے یا شام کے لوگ رہتے ہیں، سیریا کے، وہ آپ نے دیکھا جرمنی میں یا انگلینڈ میں یہاں بچیوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں، چھوٹی عمر کی بچیوں کے ساتھ، اور قوانین سب کے لیے سخت بن جاتے ہیں، کمختی سب کی آ جاتی، تو کرتا کوئی یا بھگتنا کسی کو پڑتا ہے۔ لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ممالک ہے اگر تو پرامن ہے
پھر بھی آپ کو پتا کوئی نہیں کب آپ کو یہاں سے بھاگنا پڑے، کب آپ کے لیے مشکل پیدا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، وہاں سے آپ کسی دوسرے شہر ہجرت کر جاؤ گے، مگر فوری طور پہ آپ کے پاس کوئی ایسا بندوبست نہیں ہوگا، کوئی ایسے حالات نہیں ہوں گے۔ جو کچھ ہوگا اگر آپ کو چھوڑ کر بھاگنا پڑے تو کتنی بڑی مصیبت بن جاتی۔ لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کو کم از کم جس ملک میں بھی، یورپ میں یا دنیا کے کسی ملک میں، چلو اپنے میں تو ہم رہ نہیں سکتے آرام سے، یہاں آ کے تو کم از کم آرام سے رہنا چاہیے۔ یہاں آ کے یہ سونانی کو سوچنا چاہیے تھا کہ جو آئرلینڈ میں سہولتیں ہیں، جو بھی ہے، اگر اس نے کوئی جرم کیا آئرش نے، تو اس کے خلاف، آئرلینڈ کا جو باشندہ تھا، تو اس کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کراتا، پولیس میں کیس درج کراتا، بجائے خود ہی چاقو چھری یا کوئی ایسی چیز لے کے اس کے اوپر خود حملہ آور ہو گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ خوفناک ہے یہاں پہ۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پولیس تحفظ دے گی، پولیس کوئی نہ کوئی مدد کرے گی۔ پولیس وہاں پہ کیا کرے گی جب اتنا بڑا جرم، اور یہ ینگ لڑکے ہوتے ہیں، ینگ لڑکے لڑکیاں، اور انہوں نے چہروں پہ ماسک لگائے ہوتے ہیں، ان کے وہ سر ڈانپے ہوتے ہیں، اور پتہ بھی نہیں چلتا یہ کون لوگ، دستانے پہنے ہوتے ہیں، کوئی فنگر پرنٹ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ اگر بعد میں پکڑے بھی جائیں مگر جو نقصان ہو گیا وہ آپ کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں کی گورنمنٹ چلو کچھ نہ کچھ خیال رکھتی ہے۔ آپ کو جو لوگ پرانے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ کئی ایسے ممالک دنیا میں ہیں جنہوں نے غیر ملکیوں کو راتوں رات کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، سب کچھ چھوڑ کے چلے جاؤ، اور پھر لوگوں کی جائیداد، لوگوں کی پراپرٹی، ہر چیز وہیں رہے گی، ساری زندگی کی جمع پونجی وہاں پہ رہے گی، اور لوگوں کو وہ ملک چھوڑنے پڑے، لوگوں کو پھر جانا پڑا کہیں نہ کہیں، اپنے ممالک میں جانا پڑا۔ تو آج میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو اس طرح کا کوئی کام نہ کریں، سوشل میڈیا کو ٹھیک ہے استعمال آپ کر رہے، مگر جس جگہ پہ رہ رہے ان کے لیے کم از کم مشکلات کھڑی نہ کریں ان کے لیے۔ پھر یہ نفرت جو ہوتی ہے، جس طرح پولیس کے لیے کام بڑھ گیا اور بھی مسائل پیدا ہوئے، اور وہ کہتے ہیں یار یہ دوسرے لوگ جو یہاں پہ آ رہے ہیں، آج ہی سوئٹزرلینڈ کے بارے میں ہم نے پروگرام خان صاحب کے ساتھ کیا تھا، انہوں نے بتایا کہ وہاں ریفرنڈم ہوا ہے، وہ کہتے جی غیر ملکی جو ہے اگر اتنے ملین سے یہ وہ تو ان کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، مگر پھر بھی یہ لوگ خیال رکھتے ہیں۔ پھر بھی جو اچھے لوگ ہیں، اب 45 اور 44 کا مقابلہ ریفرنڈم میں آیا۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ مخالف بھی ہیں لوگ جو اس حق میں نہیں۔ اب جرمنی میں دیکھیں، یہاں پہ جو مخالف پارٹی ہے غیر ملکیوں کی، وہ بڑی تیزی کے ساتھ اوپر آ رہی، اس میں ہماری بھی غلطیاں ہیں، ہمارے لوگ کام نہیں کرتے، بینیفٹ سسٹم ہے اس سے ناجائز فائدے اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح انگلینڈ میں بھی اسی طرح چل رہا ہے، لیکن انگلینڈ اور جرمنی میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہاں میں غیر ملکی جو ہے وہ بڑی تعداد میں موجود ہے، ہمارے پاکستانی انڈین بھی بڑی تعداد میں موجود ہے، یہاں پہ وہ والے حالات نہیں۔ لیکن یہاں ترکی ہیں، دوسرے لوگ ہیں جو غیر ملکی یہاں پہ موجود ہیں۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں۔ آج ہی مجھے ایک فون آ رہا تھا ملیشیا سے، وہ صاحب وہاں پہ پریشان تھے کہ میں یہاں تو زندگی جو گزارے کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا، میں کسی طرح ان کا تھا کہ کسی ایسے ملک میں پہنچ جاؤں جہاں کوئی کم از کم میرا کوئی فیوچر ہو۔ یورپ کی طرف یہ وہ اشارہ کر رہے تھے، اب وہ وہاں بیٹھے ہوئے پریشان ہیں، یہاں پہ جو سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا جناب ایک بندے کی بیوقوفی کی وجہ سے ان کے گھر بار برباد ہو گئے۔ کام کرنا، کام آج کے دور میں کہیں پہ آپ کام کر رہے ہیں، یہاں یورپ میں بھی، تو ایک دفعہ آپ کا کام چلا گیا تو اتنی آسانی سے ملتا نہیں آپ کو، یہ میں بتا دوں۔ اور وہ کافی ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، کیونکہ ایسے دنیا کے حالات بنے ہوئے، تو اسی طرح اگر گھر کا کوئی مسئلہ ہے تو گھر بھی اتنی آسانی سے دوبارہ سیٹ نہیں ہوتے۔ اب کتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، ابھی یہ مکمل رپورٹ آئے گی، لیکن ابھی تک وہاں پہ خوف کی فضا قائم ہے، اور لوگ جو ہے اس وقت 2-3 دن سے 4 دن سے میں بھی دیکھ رہا تھا، میں نے صرف پروگرام اس لیے کیا کہ یار یہاں پہ رہو، امن کے ساتھ رہو، کرائم سے دور رہو، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کے ساتھ آپ ان ممالک میں اپنے ملک سے سیف ہے، اپنے ملکوں میں آپ سیف نہیں۔ یہ سوڈانی کو پوچھے، وہاں پہ کبھی اس کو میرا نہیں خیال کہ جس طرح کی یہ یہاں زندگی گزار رہا تھا وہاں اس کو زندگی ملی ہے۔ افریقہ کے ممالک کی حالت کا آپ کو اندازہ ہی ہے، وہ تو پاکستان انڈیا سے بھی یہ گزرے، اور وہاں پہ یہ ساؤتھ افریقہ دیکھ لیں،
وہاں پہ آئے دن پاکستانیوں کو قتل کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے نا. وہاں بھی جو ساؤتھ افریقہ میں حالات بنے ہوئے پاکستانیوں کے لیے ٹھیک ٹھاک وہاں پہ مشکل رہا ہے. اور وہاں پاکستانی بڑے سیٹ ہیں, میں آپ کو بتاؤں, بڑے بڑے بزنس ہیں, ان کے کاروبار ہے, ٹھیک ٹھاک پیسے بناتے ہیں. لیکن جب اس طرح کا معاملہ آ جائے تو پھر جان بچا کے بندہ بھاگتا ہے. اور انہوں نے کئی بندے یہاں ساؤتھ افریقہ میں قتل کر دیا ابھی تک. آئے دن اس طرح کی خبریں ہم آپ کو دیتے رہتے کہ اتنے بندے مر گئے ساؤتھ افریقہ میں, اتنے لوگوں کے اوپر حملہ ہوا. جو ایک ایک کر کے ہوتا ہے, مگر دہشت تو پھیل جاتی ہے نا. دہشت کے ذریعے پھر آپ نہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکتے ہیں, نہ خود کو کاروبار ایزی ہو کے کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے. چینل کو سبسکرائب کر لیں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے ہیں.